جس خالق و مالک نے ہمارے لیے کئی نعمتیں پیدا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ جس کائنات کے خالق و مالک نے ہمیں اس زمین کے اوپر چلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں زمین عطا فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آسمان کو ہمارے لیے چھت بنایا ہے۔ یہ ساری کی ساری کاریگری اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہے، جس نے سمندر بنائے، نہریں جاری کی اور راستے بنائے ہمارے لیے تاکہ انسان ان راستوں میں چل کر اپنی منزل کو حاصل کر سکے۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام نبی رحمت، دو جہانوں کے سردار، بیکر حسن و جمال اور اپنی بات میں بڑے ہی کمال سیدنا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ہوں۔ حضرات، میں آپ کے سامنے ایک طالب علم کی حیثیت کے ساتھ اللہ کی خاص توفیق کے ساتھ کچھ گزارشات، کچھ سبق سنانے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ میں اللہ سے دلی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی مجھے اپنا سبق سنانے کی صحیح معنی کے اندر اللہ توفیق عطا فرمائے، اور آپ سب کو سماعت کر لینے کے بعد اللہ تعالیٰ میرے سمیت عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، معاشرے کے حوالے سے کچھ گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری خرابیاں پائی جاتی ہیں، بہت زیادہ اخلاقی بگاڑ پایا جاتا ہے، اور اس قدر فساد پایا جاتا ہے کہ ہمارا معاشرہ تباہی و بربادی کے کنارے پر جا گرا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو اس بربادی سے کیسے بچا سکتے ہیں، کیسے نکال سکتے ہیں، اور اس معاشرے کی اصلاح کیسے کی جا سکتی ہے۔ حضرات، اس معاشرے کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اس معاشرے کے اندر جتنے لوگ رہتے ہیں ان کا یہ حق بنتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی ذات کو ایک الہ مانے۔ یہ پہلی خصوصیت ہے ہمارے معاشرے کی۔ پہلی خصوصیت ہمارے معاشرے کی یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اللہ کو اپنا الہ مانے، اللہ کو اپنا حاجت روا مانے، اللہ کو اپنا مشکل کشا مانے۔ اگر آج ہم مسلمان اپنے معاشرے کے اندر شرک جیسی گندی بیماری کو ترک کر دیں گے، چھوڑ دیں گے، اور ایک اللہ کو ماننا شروع کر دیں گے، تو میرے بھائیوں، ہمارے معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ اگر ہم نے اللہ کے ساتھ شرک کرنا چھوڑا نہ، پھر ہمارے معاشرے کی اصلاح کبھی بھی کسی صورت میں نہیں ہو سکتی۔ تو آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ جس کائنات کے خالق و مالک نے ہمارے لیے زمین بنائی، ہمارے لیے آسمان بنایا، ہمارے لیے سمندر جاری کیے، نہریں جاری کی، کئی طرح کے پھل اللہ تعالیٰ نے عطا کیے، باغات عطا کیے، یہ صرف اللہ کی ذات ہی کر سکتی ہے۔ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی دوسرا اور کر سکتا نہیں ہے، اور نہ ہی کسی کے اندر یہ کرنے کا بس ہے، نہ ہی کوئی دوسرا اللہ کے علاوہ کوئی یہ کام کر سکتا ہے۔ اگر یہ ہماری جوانی، ہمارا یہ وجود
اگر حرکت کرتا ہے تو اللہ کی مرضی سے کرتا ہے. اگر ہم نے کوئی کام کرنا ہے تو اس کام کو اللہ کے نام سے شروع کرنا ہے. یہ نہیں کہ اللہ کا نام چھوڑ کر کسی اور ذات کا نام لے لے پھر وہ کام کو شروع کرے. حضرات وہ کام کبھی بھی کسی صورت میں ہو سکتا نہیں. تو پہلی بات کیا ہے؟ ہمارے معاشرے کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو ایک الہ مانیں، اللہ کی ہی عبادت کریں. چاہے جیسے بھی حالات ہوں، خوشی کے حالات ہوں، غمی کے حالات ہوں، تو ہمیں اللہ کو ہی یاد کرنا پڑے گا. اگر ہم اللہ کو نہیں یاد کریں گے، اللہ کو نہیں پکاریں گے، اللہ سے مدد حاصل نہیں کریں گے تو میرے بھائیوں ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. ہم کوئی بھی کام کر نہیں سکتے جب تک ہم اس کے اندر اللہ کی مدد کو حاصل نہ کر لیں. تو پہلا کام کیا کرنا ہے؟ ہم نے اللہ کو ایک الہ ماننا ہے. جب اللہ کو ایک الہ مانیں گے پھر اس کے اوپر عمل بھی کرنا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جب یہ کلمہ اپنی زبان سے ہم کہہ دیں گے، پھر اس کلمے کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں گے، پھر ہماری کامیابی اور کامرانی ہے. ہم زبان سے لا الہ الا اللہ بھی کہیں، اللہ کو ایک الہ بھی مانیں. اللہ کو ایک الہ ماننے کے بعد ہم اوروں کو بھی الہ مانیں، اوروں کو بھی مشکل کشا مانیں، تو میرے بھائیوں یہ کامیابی مت سمجھیے گا، یہ انسان کی ضلالت ہے، یہ انسان کی گمراہی ہوگی جب وہ اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو پکارے گا. آج ہمارے معاشرے کے اندر نظر دہرائی جائے